بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طلحہ کیسرانی ہوں اور آج ہم بات کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہونے والے جنسی اسکینڈل کے حوالے سے۔ مبینہ طور پر یہ خبریں کافی ٹائم سے گردش کر رہی تھیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں خواتین کے ساتھ اور جو خواتین طالب علم ہیں ان کے ساتھ جنسی استحصال کیا جا رہا ہے، لیکن یونیورسٹی کی انتظامیہ ان خبروں پر نہ ہی کان دھرتی اور نہ ہی کسی قسم کا ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جاتا، بلکہ یونیورسٹی کی انتظامیہ ان تمام کو یونیورسٹی کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیتی رہی۔ مبینہ طور پر آج سے 6 ماہ قبل یونیورسٹی کے مختلف فیس بک پیجز اور مختلف فیس بک گروپس پر اس طرح کی بھی خبریں چلتی رہیں کہ یونیورسٹی کے فیمیل ہاسٹلز میں میل گارڈ تعینات ہیں اور میل گارڈ بغیر کپڑوں کے بھی وہاں گھومتے رہتے ہیں رات کے کسی اوقات میں۔ پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ مبینہ طور پر اس طرح کی اطلاعات یونیورسٹی کے مختلف فیس بک پیجز اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے مختلف جو انسٹاگرام کے پیجز اور سوشل میڈیا کے گروپس اور پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر اس طرح کی خبریں گردش کرتی رہیں کہ یونیورسٹی کے جو فیمیل ہاسٹلز ہیں، فیمیل ہاسٹلز میں میل گارڈ تعینات ہیں اور وہ میل گارڈ بعض دفعہ مبینہ طور پر پکڑے گئے ہیں کہ وہ بغیر کپڑوں کے رات کو ڈیوٹی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی کئی خبریں بعض دفعہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا کے پلیٹ فارمز پر چلتی رہیں، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ بجائے اس کے کہ ان معاملات کو دیکھتی، ان پر کان دھرتی، وہ ان کو اپنے خلاف پروپیگنڈا قرار دیتی رہی۔ لیکن پچھلے 3 دن سے جو خبر میڈیا پر چل رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی افیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، جو کہ یونیورسٹی میں پچھلے 7 سال سے اسی عہدے پر براجمان ہے اور یونیورسٹی میں اسی چیف سیکیورٹی افیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کے موبائل سے مبینہ طور پر تقریباً 5500 سے زائد فحش ویڈیوز ملی ہیں۔ وہ کس طرح سے ملی ہیں، کس طرح سے پکڑے گئے ہیں، یہ کون سا گینگ تھا، کس طرح سے آپریٹ کرتا تھا اور کس طرح کی اسٹوڈنٹس کو جو ہے بلیک میل کرتا تھا اور اسٹوڈنٹس ان کے جال میں کس طرح سے پھنستے تھے اور پھر جب وہ پھنس جاتے تو پھر وہ ان کو کس طرح غلط طریقے پر استعمال کرتے تھے۔ ان تمام کی جب ہم نے کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی افیسر میجر جو ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب ہیں، وہ پچھلے دنوں 3 سے 4 دن قبل ایک یونیورسٹی کی ہی فیمیل طالبہ کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہے تھے۔ جب انہوں نے سامنے سے پولیس کا ناکہ لگا دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور پینک ہوتے ہوئے انہوں نے گاڑی ان کے پاس تھی ان کو ریورس کیا۔ جب ان کو ریورس کیا اور پھر لے جاتے ہوئے تو پھر پولیس کو شکوک ظاہر ہونا ہی تھا کہ جب ان کے سامنے سے ایک گاڑی جو ہے ریورس کر کے جا رہی ہے، ناکہ کراس نہیں کر رہی، تو پھر پولیس نے جب گاڑی پیچھے سے لگائی اور ان کو پیچھے سے پکڑا تو پھر پتہ چلا کہ یہ پولیس کی، آپ اس چیز کو کہہ لیں کہ ایک ان کا پروفیشنلزم کی انتہا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کا نہ ہی نام اور نہ ہی کوئی وجہ اور نہ ہی کوئی اس کو سامنے لایا، بلکہ جو یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی افیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کو سرے عام پکڑ لیا۔ جب ان کو پکڑا گیا اور اس کے بعد جب انہیں مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، ان کا موبائل کا پاسورڈ مانگا گیا، تو جب FIR درج ہوئی تو پھر ان کے موبائل سے تقریباً 5500 سے زائد فحش ویڈیوز نکلیں، غلیظ آڈیوز نکلیں اور کئی طرح کی چیٹس نکلیں۔ جب انہیں مقامی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان سے تفتیش ہوئی تو انہوں نے نہ صرف اپنا آپ کا اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی کے ٹریجر افیسر ہیں پروفیسر ابو بکر، ان کا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ان کا ایک آپریٹس تھا، ایک پورا ان کا گینگ آپریٹ کرتا تھا۔ میرے پاس FIR کی کاپی موجود ہے اور FIR کا متن موجود ہے، میں وہ متن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو آپ کو شاید سمجھ لگ جائے گی کہ یونیورسٹی کا یہ مکروہ دھندا اور یہ جو یونیورسٹی کے افیسرز تھے جو کہ گورنمنٹ ملازمین تھے، سرکاری ملازمین تھے، سرکار سے تنخواہ لیتے تھے، کس طرح مکروہ دھندا کر رہے تھے اور کس طرح سے لوگوں کو اور جو فیمیل سٹوڈنٹس وہاں پڑھتی ہیں ان کا استحصال کرتے آ رہے تھے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ سلسلہ کب سے چلا آ رہا تھا، لیکن بعض دفعہ اس طرح کی شکایات آتی رہیں لیکن یونیورسٹی انتظامیہ نے ان پر کام نہ دھرے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ معاملہ اب انتہائی سنگین نوعیت کا ہو گیا۔ جو FIR موجود ہے میرے پاس، میں وہ پڑھ دیتا ہوں پولیس جس میں وہ لکھتے ہیں کہ بغداد الجدید کیمپس کی جانب سے ایک گاڑی آتی دکھائی تھی جس کا نمبر BRA 071241 تھا، جس کو رکنے کا اشارہ کیا، مگر مذکورہ نے پولیس پارٹی کو سامنے دیکھ کر رانگ سائڈ پر کار تیزی سے واپس موڑنے کی کوشش کی، جس کو مشکوک سمجھتے ہوئے باامداد ہمراہ روک لیا گیا۔ دریافت کرنے پر ڈرائیور نے اپنا نام و پتہ سید اعجاز حسین شاہ ولد سید غلام حسین شاہ سکنہ محمدیہ کالونی بہاولپور بتلایا۔ مذکورہ کی کار سے اتار کر جب اس کی جامعہ تلاشی لی گئی تو ان کے ایک عدد پرس اور اس کے ساتھ ساتھ سیکس کی میڈیسنز ملیں۔ یہ وہ بندہ ہے جو کہ یونیورسٹی کا چیف سیکیورٹی افیسر ہے۔
آپ دیکھ لیں کہ ٹیچر جو ہے، جو استادی ہے، یہ کبھی پیغمبری پیشہ ہوا کرتا تھا، اور میں آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ استاد قوم کے معمار ہوا کرتے ہیں اور پیغمبری پیشہ ہے، لیکن یہ اس طرح کی کالی بھیڑیں ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کا، اپنے پروفیشن کا نام بدنام کیا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کار سے ہی جو ہے آئس ملتی ہے، چرس ملتی ہے، جب ان کا موبائل چیک کیا جاتا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں مبینہ طور پر جو ہے وہ فحش ویڈیوز اور غلیظ مواد ملتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی شکایات مختلف پلیٹ فارمز پر اس سے پہلے آتی رہی ہیں، چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، جب ان معاملات کو اٹھاتے رہیں تو کیا یونیورسٹی کی انتظامیہ اس وقت سوئی ہوئی تھی؟ اگر یونیورسٹی کی انتظامیہ اس وقت ایکٹیو تھی، تو اگر اس وقت ان تمام کاموں کا اور ان غلیظ حرکات کا تدارک کیا جاتا تو میں یہ سرعام اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے بڑے میگا سکینڈل سامنے نہ آتے۔ اب دوسرا میرا بڑا سوال یہ ہے انتظامیہ سے، وزیر اعظم صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب سے، اور جو پروفیسر وائس چانسلر عطر محبوب صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اور میں سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ تمام لڑکیاں جن کے پیرنٹس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں بھیجا تھا، اور اگر وہاں کی انتظامیہ ان بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کرتی رہی تو کیا وہ خطہ جنوبی پنجاب جہاں پہ پہلے ہی تعلیم کا فقدان ہے اور اسپیشلی عورتوں کی تعلیم کا فقدان ہے، تو کیسے آپ عورتوں کو جو ہے وہاں پڑھائی کے لیے اور والدین کو قائل کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ مواد ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے۔ میرے پاس ایک پوری تحقیقاتی رپورٹ موجود ہے، جب میں وہ تحقیقاتی رپورٹ دیکھ رہا تھا اور اس میں اس تحقیقاتی رپورٹس میں چیٹس موجود ہیں جو کہ پروفیسر ابوبکر اور اعجاز شاہ نے کی ہے۔ یہ تحقیقاتی رپورٹ 28 پیجز پر مشتمل ہے۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں پروفیسر ابوبکر اور اس کے جو ٹریجر آفس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، ان تمام کی ان بچوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ، ان خواتین طالب علموں کے ساتھ چیٹس موجود ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو سارا کچھ سامنے آ چکا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پروفیسر ابوبکر، ان کی شیپ بھی ہے، ان کا موبائل نمبر FIR نمبر جو ہے 1014/23 ہے، اس کے ساتھ ساتھ پولیس اسٹیشن بغداد الجدید میں۔ اس کے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹریجر آفس ہے وہ باقاعدہ طور پر منشیات کی سمگلنگ میں اور منشیات کو، اسٹوڈنٹس کو ہی منشیات بیچنے میں جو ٹریجر آفس کا نمائندہ ہے جس کا نام پروفیسر ابوبکر ہے وہ ملوث رہا۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو وہ جو میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ہے وہ خواتین کو سمگل کرنے میں، خواتین طالب علموں کو جھانسا دیتا رہا۔ جب اسی طرح کی کچھ تحقیقات کرتے ہوئے ہمارے ذرائع نے جب ان خواتین طالب علموں کو اپروچ کیا اور ان سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ خواتین جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہیں بعض دفعہ پاس کرنے کا، بعض دفعہ انہیں جو ہے اسکالرشپ لگانے کا اور بعض دفعہ فیس معاف کرنے کا جھانسا دیا جاتا تھا۔ جب وہ اس طرح کے کسی جھانسے میں خدا نہ خواستہ آ جاتی تو اس کے بعد ان کی مبینہ طور پر آڈیوز اور ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا اور پھر یہ دھندا چلتا رہتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 5500 آڈیوز، ویڈیو 5500 سے زائد، پولیس کا دعویٰ ہے کہ 5500 سے زائد ویڈیوز موجود ہیں، اور اگر یہ ویڈیوز موجود ہیں اور ان میں وہ کردار موجود ہیں تو کیا پولیس کے لیے اب ایکشن کرنا مشکل ہے؟ ظاہر ہے وہ یونیورسٹی کا جو ہے چیف سیکیورٹی افیسر ہے اور ایک اعلیٰ ادارے سے سابقہ طور پر تعلق رکھتا ہے، تو کیا اس کا انفلوئنس ان طالب علموں کے مستقبل پر بھی انفلوئنس کرے گا؟ میرے یہ چند سوالات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کام کیے ہیں، اور وہ جو اعجاز شاہ ہے ان کی جو مبینہ چیٹس ہیں، اس جو میرے پاس تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں موجود ہے، میں شو نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ کچھ پرائیویسی کا بھی ایشو ہے۔ بعض طالب علموں کے جو پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ اس معاملے کو لے کر مطلب پریشان ہے، ظاہر ہے پریشان ہونا بھی بنتا ہے، لیکن اب چند سوالات لاسٹ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال، جب اس طرح کے واقعات ہوتے رہے اور مبینہ طور پر رپورٹ ہوتے رہے اور مقامی صحافی اور جو مقامی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے، تو یونیورسٹی انتظامیہ کیوں خاموش تھی؟ کیا اس طرح کے واقعات پر پردہ ڈالنے سے کسی بڑے ثانیے کی طرف نہیں جا سکتا؟ اور یہ بڑا ثانیہ رونما ہو چکا ہے، اس سے بڑے ثانیے تاریخ میں نہیں ملتے۔ ہم پاکستان میں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ہمارا ایجوکیشن کا لٹریسی ریٹ پہلے ہی کم ہے، اور سب سے بڑی بات جنوبی پنجاب میں خواتین کو الاؤ ہی نہیں کیا جاتا پڑھائی کے لیے۔ جب انہیں بڑی مشکل سے الاؤ کیا جا رہا ہے اور ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تعلیم کا، تو اس کے بعد اس طرح کے اسکینڈل آنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی والدین جو ہے وہ اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ادھر بھیج دیں۔ اب پولیس کو چاہیے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے تھرو، اور اس کے ساتھ ساتھ FIR درج ہو چکی ہے، مبینہ طور پر سارا ڈیٹا آ چکا ہے، یونیورسٹی کا ایک پورا گروہ تھا
प्रोफेसर अबू बकर, मेजर रिटायर्ड इजाज शाह, और उसके साथ साथ बाज़ कुछ तालिब इल्म भी हैं जो उनकी मंशियात फरोशी में, और उसके साथ साथ जो ख़वातीन को इधर ख़वातीन तालिब इल्मों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना, पहुँचाना और उठाने के काम फ़राइज़ सर अंजाम दे देते, उनका भी डेटा हमारे पास मुकम्मल तौर पर मौजूद है। मैं ये उम्मीद करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब, आपने हमेशा तालीम को फ़रोग देने के लिए और प्रमोट करने के लिए इक़दाम किए, लेकिन इस तरह के मकरूह चेहरों के खिलाफ और इस तरह के मकरूह किरदारों के खिलाफ एक्शन लेने का भी सोचा जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बाद मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद करता हूँ कि वो खुद नोटिस लें और जुडिशल कमीशन बनाएं, ताकि वो तालिब इल्म और वो उन तालिब इल्मों के वालिदैन जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनकी कोई तसल्ली हो सके। और उसके बाद मैं गवर्नर पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब ने एक तहकीकाती कमीशन तो बनाया है, वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन काली भेड़ों से बचा जाए, इन काली भेड़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाला बच्चा जो हमारी नौजवान है और जो हमारी ख़वातीन है जनूबी पंजाब की, वो भी एक पुरअमन और एक आसाइश माहौल में तालीम हासिल कर सकें, और जनूबी पंजाब की एक यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, उनके लिए भी एक तालीम का गढ़ बन सके। आपसे फिर मुलाकात होती है कल, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।